पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। आसिफ जरदारी जहां एक तरफ मुल्क के ऐसे जमहूरी सदर हैं जो 2 बार सदर मुंतखब हुए, वहीं पाकिस्तान के पहले ऐसे सदर हैं जिनको 8 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का मौका मिला। पार्लिमानी निज़ाम रखने वाले ममालिक में यह मामूल की कार्रवाई होती है। अमूमी तासुर यही होता है कि सदर अगर हुकूमती जमात का पस मंजर रखता हो या फिर हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर सदर मुंतखब हुआ हो तो वह हुकूमत की तरफ से आने वाली तकरीर को ही पार्लियामेंट में पढ़ देता है। आज के खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि अवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए मेहनत की जरूरत है। जमहूरी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फवायद पहुंचाने की जरूरत है। हमारे शहरी महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। वो जोर देते हैं कि वो अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करें। सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के फैसले पर कहा, वो ऐवान की तवज्जो फेडरेशन के लिए एक तशवीशनाक मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से उन्हें 4 सूबाई असेंबलियों, कौमी असेंबली और सेनेट ने मुंतखब किया है। उनका आईनी फर्ज और ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो ऐवान और हुकूमत को खबरदार करें कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। खास तौर पर विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला, इस तजवीज़ की बतौर सदर वो हिमायत नहीं कर सकते। वो हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर जरदारी के खिताब के इन हिस्सों से साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का फायदा उठाते हुए अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी वाज़ेह अंदाज से पेश किया। अहम बात यह भी है कि आज ही बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन इस वक्त अहम मुलाकात हो रही है। बिलावल भुट्टो इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। पीपल्स पार्टी को इस वक्त हुकूमत से 2 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने और दूसरा पंजाब में पीपल्स पार्टी को अहम इंतजामी मामलात में नजरअंदाज करने। शहबाज शरीफ जानते हैं कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें ही उनकी हुकूमत की लाइफ लाइन है, मगर ऐसे में सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, क्या उन्हें दूर करना शहबाज शरीफ के अपने दायरा इख्तियार में भी है या नहीं? और इसी सवाल का ज़िमनी सवाल, क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी का हुकूमत से हिमायत वापस लेना उसके दायरा इख्तियार में भी है या नहीं? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत, दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला हिमायत नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शहबाज हुकूमत की आजमाइश का हल क्या? अब कि सियासी मफादात जान छोड़ें तो सोच आगे बढ़े और मामलात का हल निकल पाए। पीपल्स पार्टी और शहबाज हुकूमत के माबैन इख्तिलाफात की खबरें मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जरदारी साहब ने आज सामने रख दिए हैं। ज़ैगम साहब कह रहे हैं वो बाहर निकल नहीं सकते। क्या शहबाज साहब को एड्रेस कर सकते हैं? और फिर ये भी कहिए कि जरदारी साहब ने बतौर वफाक एड्रेस करते हुए सदर आज बात की है या सिंध के नुमाइंदे के तौर पर? बहुत अच्छा सवाल है। अगर तो जरदारी साहब के तौर पे आज की स्टेटमेंट ली जाए फिर तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईंट से ईंट बजाने वाला जो मुकालमा था वो भी साहब ने दिया था, लेकिन उस वक्त ये सदर नहीं थे। तो उसके बाद फिर ये काफ़ी देर के लिए बाहर चले गए। तो मेरा ख्याल है आज का तो ऐसा मुकालमा नहीं है। आज का जो इनका ऐलान है उसका ताल्लुक सदर मुमलिकत की हैसियत से है, इसीलिए हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और संजीदगी से इसके ऊपर देखना चाहिए। पहली बात, जब 1960-62 में जब ये इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी हमारी बनी इंडिया के साथ, उस वक्त पाकिस्तान के दरियाओं में 135 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था। आज ये पानी कम होकर 90 से 95 मिलियन एकड़ फुट रह चुका है। इसका मतलब है कि दरियाओं के अंदर पानी वैसे ही कम हो गया बहुत ज़्यादा, चाहे वो पंजाब के हिस्से में है या चाहे किसी और के हिस्से में। अच्छा, दूसरे सिंध के अंदर जो पानी का इस्तेमाल है उसको भी ज़रा देखना चाहिए, क्योंकि जब भी बात होती है सिंध की तरफ से तो 2 ही चीज़ों पे बात होती है। जब पाकिस्तान खपता है तो किस तरह खपे? इस तरह खपे कि अगर पानी मेरे हिस्से का मुझे मिलता रहे तो पाकिस्तान खपे, अगर मुझे बाकी मेरी जो अपना कंट्रोल है मेरे प्रोविंस पे, सूबे पे, वो रहे तो पाकिस्तान खपे। अब ये तो एक किस्म का मेरा ख्याल है एक नेगेटिव सियासत की पहचान है। पॉजिटिव सियासत की पहचान ये है कि क्या आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसी लेके हुकूमत चल रही है, उसमें 4 हिस्से क्या हैं? उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर माइनिंग है और अब एनर्जी की भी बात हो रही है कि इन 4 लीवर्स के ऊपर हमने अपनी मईशत को खड़ा करना है। एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर ग्रीन इनिशिएटिव उसका हिस्सा है।
تو اب یا تو ہم پورے پاکستان کو پاکستان کے طور پہ دیکھیں یا ہم اس کو اپنے اپنے حصوں میں بانٹ کے پیفس کے طور پہ دیکھیں کہ یہ میرا علاقہ، یہ تمہارا علاقہ، یہ اس کا علاقہ. جب شمس الملک جو تھا، جب اس نے کہہ دیا کہ کالا باغ، اور وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے جن کو سب سے زیادہ اعتراض تھا اس کے اوپر کالا باغ ڈیم پہ، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونے والا اگر اس میں ڈیزائن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے. تو پھر سندھ جب اٹھاتا ہے آواز اپنے پانی کے لیے، تو میرا خیال ہے اس کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی بات ہے. دوسری بات، جب ہم زوننگ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بہت ساری ایسی زمین ہے جو کہ ریاستی زمین، جو کہ جس کو کہ ایگریکلچر کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر یہ 2100 یا جتنے کینال جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایکڑ یا کینالز. اچھا، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ زوننگ کر کے کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی پانی بھی دینا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ارسا کو ڈیپینڈنگ آن دی اسٹیٹ آف دی ریورز دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری کتنا پانی اصل میں جا رہا ہے. سب کہتے ہیں 35 ملین ایکڑ فٹ ہے، لیکن شاید ہی اس وقت تھا جب پورا پانی آتا تھا. اب وہ کم ہو کے 10 ملین ایکڑ فٹ ہو گیا جو کہ منیمم ریکوائرڈ ہے، لیکن سندھ ابھی بھی کہتا ہے کہ اتنا بھی نہیں جا رہا. شاید وہ صحیح ہو. اگر ایسی چیز ہے تو پھر کم از کم پاکستان کے طور پہ پانی اور ایگریکلچر دونوں کو جب تک ہم ملا کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کا جواب اس چیز کا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو تقریر کے بعد جا کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ان سب کو مل کے پاکستان کی پالیسی سوچنی چاہیے، صرف سندھ کا نہیں سوچنا چاہیے. پاکستان کی زراعت افیکٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے پانی کی ہولڈنگز افیکٹ ہو رہی ہیں. ان دونوں کو حل کریں گے تو تب جب معاملات درست ہوں گے، ورنہ یہ ایسے آپ تانے ہی دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو اور بات آگے نہیں چل پائے گی. ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم سے کر لو وہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف فلانا، لیکن اصل میں جب بات کرنے کی بات آتی ہے اس وقت بیٹھ کے ان میں سے کوئی بھی حل کی طرف نہیں جاتا. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہباز حکومت کے پاس اس تحفظ کا کوئی حل ہے؟ ایک تو دیکھیے کہ وفاق کے برخلاف پنجاب میں مریم نواز کو پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب کو ضرورت ہے. دریائے سندھ کی نہریں اگر شہباز صاحب کے اختیار میں نہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہے، یہاں کا معاملہ ان کے اختیار میں آتا ہے. کیا وہ تحفظات کو حل کر سکتی ہے؟ سیاسی طور پر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی لے اور دے کی بات. دیکھیے یہ بات ہے اصل میں صوبے کے لیے کھڑے ہونے کی، اپنے صوبے کے لیے. آفٹر آل وہاں پہ جو سینسٹیوٹی ہے کن چیزوں پہ بیس کرتی ہے؟ اسی چیز پہ بات کرتی ہے نا کہ سندھ کی پہچان اور اس کے بعد پھر پانی، یہ دو چیزوں کے اوپر. تو سندھ کی پہچان پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح کا کنٹرول ہے یا جس طرح حاوی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو ری انفورس کرنے کے لیے یہ آواز گاہے بگاہے، آپ کو پتہ ہے نا بلاول بھٹو بھی کبھی کہتے ہیں کہ دیسوں دیسوں سندھ نہ دیسوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سب کہانیاں اس طرف جاتی ہیں کہ ہم سندھ کے اصل میں علم بردار بھی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ہماری طرف دیکھو ہم یہ آپ کی آواز بنیں گے. درست ہو گیا. حماد صاحب یہ جو بات کی ہے ابھی صوبے والی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن تحفظات کا اظہار زرداری صاحب نے کھل کر کیا ہے، صوبے میں تو آواز اٹھ رہی تھی، کیا سول سوسائٹی کی طرف سے کیے گئے احتجاج کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو سندھ کارڈ کے ہاتھ سے جانے کا کوئی خدشہ لاحق ہوا ہے یا خطرہ دکھائی دیا جس باعث انہوں نے ضروری سمجھا بولنا؟ مطلب بات صرف اس سندھ کارڈ کے استعمال تک ہی محدود ہے، اس سے زیادہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے کسی معاملے کی؟ خیر سنجیدگی تو یہ ہے کہ وہ وفاق کی علامت ہیں، یہ وفاق کا ایک مسئلہ ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی تقریر میں اور بجا کیا ہے. جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ہاں وہ سندھ کے ہاری کی سیاست کرتے ہیں، یعنی بنیادی ان کی کنسٹیچوئنسی جو ہے پولیٹیکل وہ انٹیریئر سندھ ہے. تو یہ اس کا ایک مسئلہ ہے. وہ قوم پرستی کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بھی پیپلز پارٹی نے اپنے اندر ہی سمو لیا ہوا ہے اور وہ صوبائی سیاست بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قوم پرست سندھ میں کمزور ہوتے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ ٹھیک بات ہے آپ کی کہ انہوں نے اپنی کنسٹیچوئنسی کے سینٹیمنٹس وائس کیے ہیں، ان کے کنسرنز جو ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ زراعت جو ہے وہ ایک صوبائی مسئلہ ہے، زراعت صوبائی شعبہ ہے. اب اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ SIFC نے کیا ہوا ہے اور SIFC کا جو فیصلہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو، یہ فیڈرل یعنی اوپر سے آ رہی ہیں یہ چیزیں. تو صوبے اس کی طرف جو بھی رویہ رکھتے ہیں ان کو اس کا حق حاصل ہے، وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. اگر آپ کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں پاکستان میں اور اس کے لیے آپ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تو یہ بظاہر تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے. صوبوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ صوبوں کو اس کا آغاز کرنا چاہیے تھا اپنی بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا. لیکن مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 نئی نہروں کا ذکر آتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تو پانی تو وہی ہے، پانی تو کم ہو رہا ہے. ارسا نے تو اس دفعہ بھی لکھا ہے کہ اس مہینے میں آپ کا پانی 35% کم ہوگا پچھلے سال کی نسبت سے.
تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب پانی کم ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان بلکہ سرائکی جو آپ کا وسیب ہے وہاں پر بھی یہ مسلسل ایک احتجاج ہو رہا ہے اور ان کے کنسرنز ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے. آپ نے ارسا میں پانی کی ڈسٹریبیوشن کا ایک فیصلہ کیا ہوا. تو اب وزیر اعظم صاحب کیا کر سکتے ہیں ان کی درخواست پر, ان کے تحفظات پر؟ یہ تو اب اگلی بات ہو گئی کہ اس کے اوپر کیا کیا جانا چاہیے. تو یہ سارے جو لوگ آج بھی اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں یہ پہلے بھی ہو سکتے تھے, بلکہ پہلے ہوئے بھی ہیں. اسی کے تحت سندھ نے تقریباً 50,000 ایکڑ کے قریب زمین دی بھی ہوئی ہے اس کام کے لیے, یعنی کوآپریٹ فارمنگ کے لیے. تو اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے, مزید ہونی چاہیے. اور جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے سے ہی ہوگا. یعنی ارسا تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ سندھ کا پانی ہی نہیں ہے, ارسا تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ پنجاب کا ہی پانی ہے جو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, تو ہمارا پانی ہے جس کو چرانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بہت مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں اور ان کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حماد صاحب یہ اتنا اہم معاملہ ہے, پانی پر پہلے بھی متنازع صورتحال رہی ہے. اگر ارسا کہہ رہا ہے پانی نہیں اور سندھ کہہ رہا ہے پانی ہمارا ہے, تو پھر یہ تو خود سیاستدان سیاست نہیں کر رہے. کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں جس کو ایک جھگڑے کی صورت دے دی جائے اور صدر مملکت کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. یہ تو معاملہ حل کی طرف لے جانے والی بات ہے یا کوئی اور بات ہے پس پردہ کہ ایسی بات سامنے رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ ہائیبرڈ جو حکومت ہوتی ہے اس میں صرف سیاستدان نے فیصلہ تو نہیں کرنا, تو درخواست غلط جگہ دی ہے. پھر یہ سب کو مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سے تحفظات جو پیدا ہو رہے ہیں انہیں دور تو کیا جائے گا نا کسی بہانے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود بخود ری ڈسٹریبیوٹ کر دیں سارے نظام کو, پانی کو ری ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اس کا فورم موجود ہے اور ایسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا حل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے. یہ نہریں جو ہیں اگر اس طرح بنائی جائیں گی تو یہ مزید تنازعات کو جنم دیں گی. مطلب تو نقطہ یہاں پر آپ پہنچا کہ درست فورم پر درخواست رکھنی چاہیے اور درست فورم کو ہی دینا چاہیے. تو ارسا درست فورم تھا, صدر مملکت کو وہاں تک درخواست بھجوانی چاہیے تھی, نہ کہ وزیر اعظم پاکستان سے کہتے. بریک